نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان، آپ کا مقام و مرتبہ اور آپ کے ساتھ محبت رکھنا اور آپ کی تعظیم ویسے ہی کرنا جیسے آپ کے ظاہری طور پر پردہ فرمانے سے پہلے تھی۔ اور میرے دوستو، آج کے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کو وہ بڑے ببانگے دوہل یوں کہتے ہیں کہ جیسے ہر انسان نے مرنا تھا تو سرکار بھی نعوذ باللہ مر گئے۔ وہ تو اپنے لہجوں کے اندر یوں سرکار کے ساتھ خطاب کرتے ہیں کہ شاید وہ کسی عام بندے کی زندگی کا یا عام انسان کی موت کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ اور میرے دوستو، نبی دو جہاں تو وہ رسول ہیں کہ جن کا کلمہ پڑھ کر ہم دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اس لیے اپنے آقا کے ساتھ محبت کریں اور اہل محبت کے ساتھ رہیں، اہل بدعت کے ساتھ اور وہ لوگ جو توحید کی آڑ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے اور سرکار کی تعظیم سے دور کر رہے ہیں، ان لوگوں سے اپنے دامن کو بچا کے رکھنا ہے۔ میرے دوستو، او محبت مصطفیٰ کا، سرکار کے ساتھ محبت کا صحابہ کا اصول کیا تھا، صحابہ کا طریقہ کیا تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سرکار کی قبر انور پر اپنا چہرہ رکھ کر رو رہے ہیں، اپنا حال دل سنا رہے ہیں، تو مروان بادشاہ نے جب آپ کو اٹھانا چاہا تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، میں اپنے رسول کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عساکر نے جو اس واقعے کو نقل فرمایا کہ جس وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام تشریف لے گئے سرکار کے پردہ فرمانے کے بعد، تو کچھ عرصے بعد نبی دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا، اے بلال، یہ کیسی وفا ہے، یہ کیسی جفا ہے، اے بلال کیا ہمیں ملنے کو دل نہیں کرتا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بیدار ہوئے، رخت سفر باندھا، سرکار کی قبر انور پر، سرکار کے مزار پر انوار پر حاضر خدمت ہوئے، سرکار کی قبر انور پر اپنا منہ رکھا اور آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں اور اپنا حال دل سنا رہے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کا عمل مبارک تھا کہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرنی ہے اور اپنے نبی کے ساتھ محبت کرنی ہے۔ اور میرے دوستو یاد رکھیے گا، بڑے بد نصیب ٹھہرے جو قرار تک نہ پہنچے، در یار تک تو پہنچے، دل یار تک نہ پہنچے۔